آئے وہ بدبخت مولوی جو اپنی کتابوں میں لکھے ہیں جو کہتے ہیں تو تمہاری نماز تمہیں مبارک ہو۔ بدبخت لوگ دنیا میں شروع میں بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبیلے میں جھگڑا ہو گیا، دو قبیلے والے آپس میں لڑ چکے تھے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قبیلے والوں کو ملانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، ان قبیلے والوں کو صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ابوبکر صدیق نماز کا وقت ہو گیا، کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق جواب دیتے ہیں ہاں نماز پڑھا دوں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، پھر آپ نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتے ہیں، اذان کہی جاتی ہے، اقامت ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، صحابہ مقتدی بن کر کے کھڑے ہیں۔ اتنے میں ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، اتنے میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں، آج جماعت اگر کھڑی ہو تو کوئی آئے تو اس کو پیچھے کھڑا رہنے کا حکم ہے، وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہوگا، نماز لوگوں کی خراب ہوگی۔ مصطفیٰ آتے ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اگلی صف میں تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب لوگوں نے دیکھا کہ سراج السالکین تشریف لا چکے ہیں، انیس الغریبین تشریف لا چکے ہیں، تو لوگوں نے حالت نماز میں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے۔ اس انداز میں تالی مارنا اسلام میں جائز نہیں، تو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے تھے، کثرت سے مارنے لگے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا۔ وہ نماز میں اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے جسم پہ کوئی پرندہ آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اگر معمولی حرکت کریں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ساری چیزوں سے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ اس انداز میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے کہ دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو انہیں کوئی خیال نہیں رہتا تھا کون کیا کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم اشارہ کر رہے ہیں پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق نہیں کچھ دھیان دے رہی ہے، تو چاروں طرف سے اب زور زور سے لوگ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے، یہ آواز مسجد میں گونجنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو نبی آخر الزمان جلوہ فرماتے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ پہلی صف میں تشریف فرما تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسی نماز؟ ہاتھ پہ ہاتھ مارے پوری مسجد گونج گئی، صحابہ کرام سب مڑ مڑ کر کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، حالت نماز میں ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق تو پورا ہی مڑ کر دیکھے، چونکہ اگر میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں گا آپ پیچھے رہیں گے تو میں پورا مڑوں گا تب آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ کیسی نماز، پورا چہرہ ہی پھیر دیے۔ ہے کوئی مفتی دنیا میں جا کر کے آپ فتویٰ لے لے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف سے پھیر لیا، اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ تو سارے مفتی جواب دیں گے کہ
ایک طرف سلام جیسے ہی نمازی پھیر لیتا ہے وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے، پورا چہرہ پھیرنا تو درکنار، اگر اتنا بھی گھما لیا پورا جسم تو درکنار، صرف سر گھما لیا تو وہ نماز سے باہر ہو گیا۔ وہی مفتی سے پوچھو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حالت نماز میں پورا مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا، ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ تو جواب دیں گے ارے اس نماز سے بہتر کوئی نماز ہوئی ہی نہیں جس میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پورا مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھے تو وہ آپ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ مصطفیٰ نے اشارے سے کہا نہیں وہیں رکو، نماز پڑھاؤ لوگوں کو۔ جیسے ہی آپ نے اتنا اشارہ کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں آگے بڑھ کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ آپ نے شکرانہ کے طور پر دعا کیا، اس کے بعد بھی آپ مصلی پہ نہیں رہے، پیچھے ہٹائے، مصطفیٰ آگے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائے۔ نماز ہو رہی تھی، دوران نماز مصطفیٰ کی زیارت صحابہ نے کیا۔ دوران نماز حضرت ابوبکر صدیق مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا، مگر کوئی نہیں کہتا کہ صحابہ کی نماز خراب ہوئی ہے اور کس کے اندر اتنی مجال ہے کوئی ماں کا لال جو صحابہ کی نماز کو غلط بتائے؟ ارے صحابہ جانتے تھے کہ عین حالت نماز میں بھی مصطفیٰ کو دیکھنا عبادت ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا ثواب ہے۔ تو جب نماز کے اندر ایسی محبت کہ حالت نماز میں مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے تو نماز کے باہر کس انداز میں محبت کرتے ہوں گے؟ جب نماز کے اندر اتنی تعظیم تو نماز کے باہر کتنی تعظیم کرتے ہوں گے؟ نماز کے اندر جب ابوبکر صدیق نے صرف مصطفیٰ کا خیال ہی نہیں پورا مڑ کر کے مصطفیٰ کو دیکھے، نماز خراب نہیں ہوئی۔ کہاں ہے وہ کٹھ ملا، کہاں ہے وہ بدبخت مولوی جو اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی معاذ اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر دم خم ہے تو ڈائریکٹ ہمارے علماء سے بحث کر، سنیوں کو گمراہ مت کرنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، اگر غلط ثابت کرو گے تو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مڑ کر مصطفیٰ کی زیارت کی۔ کوئی نہیں کہتا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی نماز خراب کیسے ہو بھی سکتی۔ اور ایک حدیث اور بخاری شریف میں اسی انداز میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ کی طبیعت شریف جب علیل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق سے آپ نے کہا کہ آپ آگے بڑھ کر کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ 3 دن کا عرصہ ہو گیا تھا، مصطفیٰ اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، بہت زیادہ طبیعت علیل تھی۔ صحابہ کرام بے چین و بے قرار تھے، کیونکہ صحابہ کرام کو نہ کھانے سے نہ پینے سے سکون ملتا تھا، مصطفیٰ کی زیارت سے سکون ملتا تھا۔ 3 دن کا عرصہ ہو گیا تھا، سب بے چین و بے قرار تھے کہ کب آقا کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ حالت نماز میں صحابہ کرام تھے۔ میرے مصطفیٰ اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور حجرے سے باہر آ کر کے مسجد نبوی شریف میں اگر آپ کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، آپ کا رخ کعبہ شریف کی طرف رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتی ہیں، جہاں پہ دروازہ تھا آج بھی سنہری جالی کی طور میں وہ نشانی موجود ہے۔ اس طرف
ادھر منہ کر کے کھڑے ہوں گے، مسجد نبوی شریف یہ ہے تو ادھر میرے آقا کا روضہ مبارک ہے۔ اپنے حجرے سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلتی ہیں اور پردہ ہٹا کر دیکھتی ہیں صحابہ کرام کو کہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مصطفیٰ نے پردے کو ہٹایا ہے تو پردے سے مصطفیٰ کا چہرہ جیسے ہی باہر آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے پردے کو ہٹا کر اپنا رخ زیبہ باہر کیا، صحابہ حالت نماز میں، صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا ہے؟ صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ مصطفیٰ نے اپنا رخ انور باہر کیا ہے؟ یہیں سے پتہ چلا عین حالت نماز میں بھی صحابہ مصطفیٰ کی محبت میں مگن رہے۔ مصطفیٰ نے پردے کو ہٹا کر دیکھا اور مسکرائے۔ صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کا مسکرانا ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کھلا ہوا ہے اور نور کی شعائیں چھلک رہی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں اب ہم نے ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ کر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہم کرنے لگے۔ اتنے میں میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو، نماز پڑھو، نماز جاری رکھو۔ اب سارے صحابہ کرام مڑ کر کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے لگے۔ مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ سب ادھر ہی مگن ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ سے نماز شروع کرو، یہ نماز خراب ہو گئی، دوبارہ نماز شروع کرو، دوبارہ نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کے حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا نماز جاری رکھو۔ آپ پردے کو ڈھانک دیے، آپ اندر تشریف لے گئے۔ یہیں سے پتہ چلا کہ جس کے اندر اس طرح محبت موجود ہے حقیقت میں اسی کے لیے نماز ہے، کہ نماز میں بھی انسان کھڑا رہے تو مصطفیٰ کی محبت میں اس انداز میں مگن رہے کہ خدا نے حکم دیا ہے، طریقہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ خدا نے رکوع کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، مصطفیٰ نے بتایا۔ سجدہ کرنے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا کر کے، قیام کرنے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ خدا نے نماز کا حکم دیا ہے، مصطفیٰ نے نماز پڑھ کر کے بتایا ہے۔ پھر ایسے لوگ اگر ملے جو کہے کہ مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتے ہو کہ نماز میں بھی مصطفیٰ کا خیال لاتے ہو، نماز نہیں ہوتی، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا کہ تمہاری نماز تمہیں مبارک ہو، مصطفیٰ کی محبت میں ہم ڈوب کر ہر دم ہر لمحہ نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز ہمیں مبارک ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس وقت اس دور میں اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور صحابہ کرام سے ہمیں درس لینے کی سخت ضرورت ہے۔ آج اگر ویسی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی تو آج در در کی ٹھوکریں ہم نہ کھاتے۔ بدبخت لوگ دنیا میں شروع میں بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔